Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is Pakistan-Turkey relations. The relations between two countries can be dated back to the generations before the establishment of the two states. یعنی دونوں کنٹریز کے جو ریلیشنز ہیں ان کو ہم ایون جو دونوں کنٹریز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی پہلے دیکھ سکتے ہیں when it was the era of First World War and the Indian Muslims supported the declining Ottoman Empire and sent the financial aid. So یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیز جو ہیں they enjoy a positive perception in Turkey. The two countries enjoy close diplomatic, ملٹری اینڈ اکنامک ریلیشنز، اور خاص طور پہ اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو دے آر ٹرائنگ ٹو انہینس دیئر اکنامک کوآپریشن. ٹرکی آلویز سپورٹس پاکستان's position of holding a plebiscite under United Nations to decide if Kashmir wants to join Pakistan. ٹرکی نے ہمیشہ پاکستان کا جو سٹانس ہے، اس کی جو پوزیشن ہے کہ کشمیر ایشو پر پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کہ کشمیر ایشو کا جو کو مطلب ریزالو کرانے کے لیے باقاعدہ ایک پلیبیسائٹ ہونا چاہیے جس میں کشمیریوں کو جو ہے وہ حق دیا جائے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کیا وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. دین نیوکلیر سپلائر گروپ میں پاکستان کی ممبرشپ کو بھی ٹرکی نے سپورٹ کیا. اور ایک پاک ٹرکی ریلیشن کی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ڈیموکریٹک ایرا ہو چاہے ملٹری رجیم ہو، پاکستان اور ٹرکی کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہمیشہ دونوں ہی صورتوں میں بہت کلوز اور بہت کوآپریٹیو رہے ہیں. سو یہ چیز دا ڈیپتھ آف دیئر ریلیشنز کو شو کرتی ہے. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دا ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ ٹرکی. ڈپلومیٹک ریلیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ 1947 میں اسٹیبلش ہوئے پاکستان اور ٹرکی کے آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وین پاکستان کیم ان ٹو بینگ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرکی ان کنٹریز میں سے تھا جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ فوراً ہی ریکگنائز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز میں انٹری کو، اس کی ممبرشپ کو بھی سپورٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا مصطفیٰ کمال اتاترک کی ایفرٹس کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھی اسی جو ماڈل آف ماڈرنزم ہے اس پر ڈیولپ کیا جائے. اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو ٹرکی میں ایک بہت آنر کیا جاتا تھا، اور ٹرکی میں جو ایک انقرہ میں روڈ ہے اس کا نام بھی قائد اعظم کے نام پر ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، لاڑکانہ میں بہت سارے ایسے روڈز ہیں جن کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک کے نام پر رکھا گیا ہے. اور 2009 میں جو ٹرکی کے رجب طیب اردگان ہیں ان کو نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا، اور ہی واز دا فورتھ لیڈر ہو اسپوک ٹو دا پارلیمنٹ آف پاکستان. ناؤ کم ٹورڈس دا اکنامک ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ ٹرکی. جب ہم اکنامک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ٹرکی اور پاکستان جو ہیں یہ فاؤنڈنگ ممبرز تھے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اور دونوں ہی جو ہیں وہ جو ڈیولپنگ 8 کنٹریز جسے D8 آرگنائزیشن کہتے ہیں اس کا بھی حصہ ہیں. اسی طرح سے دونوں کنٹریز نے جو ہے وہ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ جسے PTA کہتے ہیں اس پر بھی نیگوسیشنز کی ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ٹریڈ انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا ہوتا ہے. ٹرکی کی جو پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، خاص طور پر انڈسٹریل اور کنسٹرکشن پروجیکٹس میں جو ہیں لائک ڈیولپنگ ہائی ویز ہے، پائپ لائنز ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس ٹرکی کو، ڈفرینٹ چیزیں جس میں اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو رائس ہے، سیسمی سیڈز ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، فیبرک، سپورٹ گڈز اینڈ میڈیکل اکوپمنٹ ہے. اسی طرح سے ٹرکی سے پاکستان بھی بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے، اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں.
اور اسی طرح سے گریٹ اناطولیہ لاجسٹک آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ خاص طور پر کام کر رہی ہے ٹرین سروسز کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی امپروومنٹ کے لیے تھرو استنبول ٹو اسلام آباد، تاکہ جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو کاسٹ افیکٹو اور ریلائبل کیا جا سکے. اسی طرح سے ایک روڈ ٹرانسپورٹ جوائنٹ کمیشن بھی دونوں کنٹریز نے اسٹیبلش کیا ہے وچ از ورکنگ فار دا ریگولیشن آف روڈ ٹرانسپورٹیشن. The two countries have strong military relations also. پاکستان اور ٹرکی نے جو ہے وہ لانگ اسٹینڈنگ ملٹری ٹائز بھی آپ کو نظر آتی ہیں، جس میں جو ایک ویپنز اینڈ کمپوننٹ سیلز بھی ہیں، مائنر ویپنز اینڈ کمپوننٹ سیلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی اینڈ پاکستان ہیو اسٹرانگ ملٹری ریلیشن شپ کنسسٹنگ آف جوائنٹ ایکسرسائزز. اور پاکستان نیوی میں ایک بڑا جو ہے وہ حصہ پاکستان ٹرک نیول شپس کا ہے. دا ٹو کنٹریز ور پارٹ آف سیم کولڈ وار الائنس. ٹھیک ہے، دونوں جو ہے وہ کولڈ وار الائنس میں بھی تھے، جیسے کہ جو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ انکلوڈیڈ تھے. اسی طرح سے دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ OIC کی بھی ممبرز ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں ہی جو ہے انہوں نے کمٹمنٹ شو کی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. اسی طرح سے پاکستان، جس طرح ٹرکی جو ہے وہ کشمیر پر پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان بھی جو سائپرس ایشو ہے اس پر ٹرکی کو سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سے لاسٹ ڈیکیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو 1500 پاکستانی ملٹری آفیسرز جو ہیں انہوں نے ٹرکی میں جو ہے وہ ٹریننگ بھی کی، ملٹری ٹریننگ. The two states are already collaborating on ڈرون پروڈکشن پر جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح سے ٹرکش اور پاکستانی ٹروپس ان کی جوائنٹ ٹیرر ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی اپریل 2019 میں ہوئی along with ازبک فورسز ان ازبکستان. اس کے علاوہ there is a trilateral Ankara cooperation process which was launched by the Turkey. It was between Pakistan, Turkey and Afghanistan, started in 2007. اور اس پر جو ہے وہ 2009 میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی بٹوین پاکستانی اینڈ افغان لیڈرز. اٹ واز دا پارٹ آف ٹرائلیٹرل انکرا کوآپریشن پروسیس in which the three countries pledged to increase coordination between their political, military and intelligence layers in fight against militancy and terrorism. Aid exchange is another important aspect of Pakistan-Turkey relations. Turkey helped Pakistan in the aftermath of 2005 کشمیر earthquake. 2005 میں جو کشمیر کا زلزلہ تھا اس میں بھی ٹرکی نے جو ہے وہ پاکستان کی بہت مدد کی اور ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کی. ٹرکی اناؤنسڈ اے پیکیج آف $150 million فار دا ارتھکویک ہٹ پیپل. دا پاک ٹرکی جوائنٹ ڈیفینس وینچرز آلسو شو دا close military cooperation between Pakistan and Turkey. In 2004, Pakistan and Turkey discussed setting up a defense joint venture. So دونوں کنٹریز میں جو ہے وہ ڈیفینس جوائنٹ وینچر، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈرون پروڈکشن اور بہت سارے ایریاز میں جو ہے وہ دونوں جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں. اور اسی طرح دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے دے ایکسپریسڈ دا ڈیزائر ٹو انڈر ٹیک اے جوائنٹ وینچر فار دا پروڈکشن آف BMC ملٹری ٹرکس. In September 1985, Pakistan and Turkey signed an agreement on avoidance of double taxation. So دونوں نے جو ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں دونوں کے ریلیشنس میں تو دیٹ واز دا ایشو آف پاکستان's نیوکلیئر ایکسپلوژنس. سو پاکستان کی اس سچویشن میں بھی جہاں پاکستان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کو بھی فیس کرنا پڑ رہا تھا، اسی طرح سے پاکستان کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی پاکستان پر سینکشنز تھیں، لیکن ایسی سچویشن میں بھی ٹرکی گورنمنٹ جو تھی اس نے پاکستان کو فلی سپورٹ کیا. اینڈ دا ہسٹری آف دیئر ریلیشنز از فل آف فرینڈلی وزٹس. ڈفرینٹ اوکیزنس پر جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں اور ڈفرینٹ جو آفیشلز ہیں وہ ایکسچینج وزٹس کرتے رہے ہیں. So in the end we can say that this relationship is full of
convergence. The two countries share similar views on various issues. Both believe in a strong world free from terrorism and extremism. So their relations are multi-layered, or you can say that it's a multi-dimensional relationship.